عالمی سطح پر آج کل ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے، خاص طور پر ایران کے حوالے سے ایک قرارداد منظور ہوئی ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ ایسا پچھلے 20 سال میں پہلی بار ہوا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا اور اس کے کیا معنی ہیں۔ جی، خبر تو بالکل یہی ہے کہ ایک میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد یہ قرارداد پاس کر دی گئی ہے، اور بنیادی طور پر اس میں یہی کہا گیا ہے کہ ایران جو ہے وہ عالمی برادری سے کیے گئے اپنے وعدوں پر ٹھیک سے عمل نہیں کر رہا، جسے ہم تکنیکی زبان میں نان کمپلائنس کہتے ہیں۔ مطلب عالمی ادارے چاہتے ہیں کہ ایران کچھ معاملات میں زیادہ وضاحت دے، زیادہ شفافیت دکھائے۔ اچھا، تو یہ نان کمپلائنس والی بات، یہ تو کافی سنگین الزام لگتا ہے۔ قرارداد میں کچھ اور بھی خاص ہے؟ میں نے یہ بھی سنا کہ ووٹنگ کے وقت سارے ممالک ایک ساتھ نہیں تھے۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ قرارداد تو یہی کہتی ہے کہ ایران کو IAEA یعنی بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ پورا تعاون کرنا چاہیے، اور جو سوالات کافی عرصے سے پوچھے جا رہے ہیں ان کے آپ کہہ لیں تسلی بخش جواب دینے چاہیے۔ اور جہاں تک ووٹنگ کا سوال ہے تو ہاں، بڑے ممالک جیسے روس اور چین انہوں نے اس کی مخالفت کی، برکینا فاسو نے بھی مخالفت کی، اور 11 ممالک ایسے تھے جنہوں نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا، مطلب وہ ایک طرح سے غیر جانبدار رہے۔ حمایت زیادہ تر مغربی ممالک اور ان کے ساتھیوں نے کی۔ تو یہ جو تقسیم ہے ووٹنگ میں، یہ تو کافی غور طلب ہے، اور یہ بات کہ 20 سال میں پہلی بار ایسی قرارداد پاس ہوئی ہے، یہاں آ کر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ کیا دنیا کی سیاست میں کوئی بڑی تبدیلی آ رہی ہے ایران کو لے کر؟ جی، آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا ہے۔ اس کا سیدھا مطلب تو یہ ہے کہ ایران پر بین الاقوامی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ نان کمپلائنس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایران اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں، خاص طور پر جو جوہری پروگرام کی شفافیت اور نگرانی سے متعلق ہیں، وہ پوری نہیں کر رہا۔ اب اس قرارداد کے ذریعے ایران سے کہا گیا ہے کہ وہ بہت ہی کم وقت میں، ایک ویری اسمال ونڈو ہے ان کے پاس، اس کے اندر جواب بھی دیں اور ضروری اقدامات بھی کریں۔ اور یہ 20 سال کا وقفہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ شاید یہ دکھاتا ہے کہ کچھ ممالک کا صبر اب جواب دے رہا ہے، یا شاید عالمی حالات ہی ایسے بن گئے ہیں کہ اس قسم کی قرارداد اب پاس ہو سکی ہے۔ اور اگر ایران اس تھوڑے سے وقت میں یہ مطالبات پورے نہیں کرتا تو؟ آپ نے سنگین نتائج کا بھی ذکر کیا تھا، وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ایران نے تعاون نہیں کیا تو اس کے واقعی میسو ریپرکشنز یعنی کافی بڑے منفی نتائج ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ کہ ایران بین الاقوامی سطح پر مزید تنہا ہو سکتا ہے، دنیا کے ممالک اس سے آپ کہہ لیں سفارتی اور معاشی طور پر اور دور ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، زیادہ سخت اور وسیع پیمانے پر اقتصادی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں، وائڈ رینج آف سینکشنز جنہیں کہتے ہیں، جو ایران کی معیشت جو پہلے ہی مشکلات میں ہے اس کے لیے مزید پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو یہ ایران کی عالمی پوزیشن کے لیے ایک بہت ہی آپ کہہ لیں نازک موڑ ہے۔ تو یہ تو واضح ہے کہ ایران کے لیے صورتحال کافی سنجیدہ ہے اور انہیں جلدی کچھ فیصلہ کرنا ہوگا۔ لیکن واپس آتے ہیں اس ووٹنگ والی تقسیم پر، یہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ جی، یہ تقسیم اپنے آپ میں ایک بہت اہم کہانی بتا رہی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ایران کے معاملے پر پوری عالمی برادری ایک پیج پر نہیں ہے۔ روس اور چین کی مخالفت اور اتنے سارے ممالک کا ووٹ نہ ڈالنا یہ اشارہ دیتا ہے کہ پابندیوں یا کسی بھی سخت ایکشن کو لے کر سب متفق نہیں ہیں، اور یہ صورتحال مستقبل میں جو بھی اقدامات ہوں گے انہیں پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک اہم قرارداد پاس ہوئی ہے جو ایران پر وعدے پورے نہ کرنے کا الزام لگا رہی ہے اور فوری جواب مانگ رہی ہے۔ جواب نہ دینے پر سخت نتائج کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن دنیا اس معاملے پر پوری طرح متحد نہیں ہے۔ جی بالکل، اور یہیں سے وہ سوچنے والا سوال بھی پیدا ہوتا ہے جو آپ نے بھی اٹھایا تھا کہ یہ جو قرارداد پر ہمیں عالمی تقسیم نظر آئی، یعنی کچھ کی مخالفت اور بہت سوں کا ووٹنگ سے دور رہنا، یہ صرف پابندیوں کے فوری خطرے سے ہٹ کر ایران کے پروگرام پر بدلتی ہوئی بین الاقوامی سوچ کے بارے میں اصل میں کیا اشارہ دے رہا ہے، خاص طور پر جب بڑی طاقتیں بھی ایک صفحے پر نہیں ہیں۔ تو پس پردہ اصل میں کون سے اگلے اقدامات پر غور ہو رہا ہوگا جو شاید عوامی طور پر نہیں کہے جا رہے ہیں۔ کیا یہ تقسیم مستقبل میں کسی مختلف قسم کی بات چیت یا کسی نئی حکمت عملی کی طرف لے جا سکتی ہے؟ یہ دیکھنا ہوگا۔